آپ کی یہ سب باتیں حق ہیں، لیکن جب کوئی بہت عزیز شخصیت ہم سے جدا ہوتی ہے تو بڑا غم ہوتا ہے اور آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں بھی وضاحت فرمائیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آنا جانا تو لگا رہتا ہے، فقیر کو اس بات کا ملال نہیں ہوتا۔ ملال صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں بغاوت میں نہ رہ جائیں۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے، یعنی ساتھ کے ساتھی اور ہم سفر کو اللہ کریم نے واپس بلا لیا تو دوسرے ساتھی نے مسلح بچھا لیا کہ ہمیں تیرا یہ فیصلہ بھی منظور ہے۔ اگر آپ 100 سال کی بے ریا عبادت کرو تب بھی یہ مقام آپ کو نہیں مل سکتا، یعنی تسلیم و رضا کا مقام۔ یعنی اگر فقیر ہونے کی خواہش ہو اور فقیری نہ مل رہی ہو تو آپ کا دوست مر کے آپ کو فقیری دے جاتا ہے، دوست تو یہاں سے نکل جاتا ہے، اور جو غم رہتا ہے وہ عبادت سے کہیں آگے ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچا دیتا ہے۔ غم ایک عجب کیفیت ہے۔ غم میں جو آنسو نکلتے ہیں، تب اگر کسی ان پڑھ سے پوچھا جائے کہ اللہ کیا ہے تو وہ کہے گا تیرے آنسوؤں کا نام اللہ ہے۔ جب بھی اللہ کا قرب ہوگا تو آنسو ہوں گے۔ آنسو کا مقام یہ ہے کہ امت ہونے کی حیثیت میں آپ کو اللہ کا پیغام آنسوؤں کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ تیری زندگی میں تیرے مالک کا عمل ہے۔ آنسو چاہے جس مقام کا ہو، اللہ کا قرب ہے۔ اگر آنسو گناہ پہ ندامت کا ہو تو بھی یہ اللہ کا قرب ہے، کیونکہ گناہ پر نادم ہونے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی ہے، سوال سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کشمکش ہے، تو یہ سارا سوز و ساز بھی اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی یاد میں جو آنسو آ جاتے ہیں وہ بھی اللہ کا قرب ہے۔ اللہ کی یاد ہی اللہ کا قرب ہے۔ آخر شب آنسو اللہ کا قرب ہیں۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، یعنی کہ خودی کا عارف بعد صبح گاہی میں بنتا ہے۔ خودی کے عارف کا اول مقام بادشاہی ہے۔ خودی کا مطلب کیا ہے کہ اس عارف نے سوال نہیں کرنا اور دستے سوال دراز نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے بادشاہ۔ ایک بادشاہ نے دیکھا کہ ایک درویش سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، سائیں بابا اگر حکم ہو تو آپ کی کوئی خواہش پوری کی جائے۔ بابا جی نے کہا، تو میری خواہش کیا پوری کرے گا؟ جب میں یہ کچھ کر سکتا ہوں تو مجھے تیری پرواہ کیا ہے کہ تو ہے کون؟ یعنی سوکھی روٹی بھگو کے جو کھا سکتا ہے اسے بادشاہ کی بادشاہت کی کیا ضرورت ہے؟ تو خودی کے عارفوں کا یہی ایک مقام ہے۔ جاگنے والے چاہے شب فراق میں ہوں چاہے تفکرات میں ہوں، جن لوگوں کی رات جاگی ہے، جن لوگوں کے آنسو ٹپکے ہیں، ان لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں دقت نہیں ہے۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ سب سے آسان کام ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح کے یہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 بیٹیوں کو پال کے ان کی شادی کی ہو، یعنی کہ 3 بیٹیوں کی جدائی کا غم جس نے برداشت کیا ہو وہ تو میرے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ عبادت کے برابر بلکہ عبادت پہ حاوی اگر کوئی چیز ہے تو وہ غم ہے۔ جس نے بیٹی کو جدا کیا گویا اس نے اپنی روح کو جدا کیا، اپنے دل کو جدا کیا اور اپنے آپ کو جدا کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بیٹی کو جدا کرنے والا آدمی مرتا ہے، اور جو آدمی 3 مرتبہ مرا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت 2 دفعہ مرتی ہے اور اس طرح ماں بن کے بچے کی جنت بنتی ہے۔ ایک مرتبہ گھر آباد کر کے چھوڑنا بڑا مشکل ہے، جہاں بچپن گزارا ہو، سکھیاں سنگ کھیل کے بچپن گزارا ہو۔
گھر کی مالک اور بادشاہ ہو، اور پھر اگلے گھر جانا کہ معلوم نہیں وہاں کیا ہو۔ اس لیے دعا کرو کہ جن بچیوں کی شادی ہوئی ہے ان کو اگلے گھر میں بھی بادشاہی ملے، کم از کم ایسی بادشاہی ملے کہ ماں باپ خوش رہیں، جنہوں نے اللہ کا اور شریعت کا حکم مان کے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور یہ غم اٹھایا ہے۔ یہ غم اور دوسرے سب غم اس طرح اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ اللہ آنسوؤں کی صورت میں ملتا ہے، وہ میرے دل میں رہے اور روبرو نہ ہوئے، برنگ اشک ملے حسن چار سو نہ ہوئے۔ بات صرف اتنی ساری ہے کہ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہے وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا اور وہ اللہ کو ضرور دریافت کرے گا۔ آنسو کی داستان یہ ہے کہ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ سجدے میں بھی انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن آنسو کا رشتہ بہت قریب ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ بہت ہی تقرب ہوگا، اور یہ بہت بلند مقام ہے کہ سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں۔ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں ہو جس دم سر اپنا اور نام محمد آہوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بہت بڑی فقیری کا مقام ہے۔ اس لیے درویشوں کو جب غم عطا ہوتا ہے تو غم تو کسی اور شے کا ہوتا ہے، مگر وہ اس شے کا غم بدلتے بدلتے یاد بنا دیتے ہیں، تو وہ یوں چیز کی تقدیر بدل دیتے ہیں کہ کس چیز کا غم آیا اور کیا سے کیا بن گیا۔ کیا سے کیا بنانا صرف اللہ کا کام ہے۔ اگر غم آ جائے، آنسو آ جائیں، راتیں جاگنا شروع ہو جائیں اور آپ کے فکر کے آسمانوں پر چراغاں ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ سمجھو کہ فقیری آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ آپ کے یہ آنسو چراغاں ہی تو ہوتے ہیں۔ آسمان فکر سے تارے گرے، آنکھ برسی اور انگارے گرے۔ یہ آنسو، یہ انگارے تو پھر آسمان فکر سے گرتے رہتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ اللہ کریم کا بڑا ہی احسان ہوتا ہے جب وہ غم عطا فرماتا ہے۔ جس نے غم کے سامنے اطاعت کا سجدہ کیا تو یہ اس کی بڑی تیز رفتار عبادت ہے۔ جس نے قید خانے میں اللہ کو سجدہ کیا تو یہ بھی بڑی تیز رفتار عبادت ہے کہ خود قید ہے اور قید خانے میں ہے اور بیڑیوں میں ہے، لیکن سجدہ اللہ کو کرتا ہے۔ ایک قصیدہ سب سے بڑا قصیدہ ہے۔ بڑے بڑے فقیر امام زین العابدین علیہ السلام کے اس قصیدے سے فقیریاں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس حال میں تھے کہ زنجیروں میں پابند سب قافلہ لٹ چکا تھا اور غم کی تمام اقسام اور کیفیات سے گزر چکے تھے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے، کیونکہ ایسا انسان غم کے بوجھ سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ عالم کہ پابند سلاسل یاد کی اذیت میں مبتلا، مگر اس حال میں بھی خیال یہ ہے کہ اے ہوا صبا کی آج کے دن میرا سلام عرض حرم جا کے اس روزے میں پہنچا جہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ان کے غم کی شان ہے کہ اس حال کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اس حال میں بھی سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کرتے ہیں۔ اس غم کے واقعے کے بعد آج اس حال میں اور اس غم میں بھی ہم سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کرتے ہیں۔ جس نے اس حال میں سلام پہنچایا وہ پھر اس حال میں پہنچ گیا۔ اس حال کی بات عبادت سے کہیں آگے نکل جاتی ہے، حالانکہ امام زین العابدین علیہ السلام سلام کے وقت اپنا رشتہ بتا سکتے ہیں، مگر ادب سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا۔ یہ ادب غم کی مکمل داستان ہے۔ فقیر اسی حال میں سلام کہتا ہے جس حال میں اللہ نے اسے پہنچایا۔ غم کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا، خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا، یہی تو فقیر ہوتا ہے، ورنہ وہ غم کو شکایت بنا سکتے ہیں۔ اللہ پھر پوچھتا تمہیں میرا فیصلہ پسند نہیں آیا؟ اگر اللہ کے فیصلے پسند نہ ہوں تو تم عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ فقیر کہتا ہے یا اللہ تیرا یہ فیصلہ
فیصلہ بھی ہمیں پسند ہے، تیرا یہ حکم بھی ہمیں منظور ہے اور تیرا وہ حکم بھی منظور ہے۔ یا اللہ اگر تو غم دیتا ہے تو ہمیں غم بھی منظور ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں تیرے فضل کا انعام ہیں، اور تیرا فضل غم کی شکل میں بھی ہے اور خوشی کی شکل میں بھی ہے۔ اس لیے جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ غم عنایت ازلی ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملا کرتا ہے، باقی لوگوں کو بھی غم ملتا ہے اور غم چلا جاتا ہے، اور وہ زندگی کی ڈش کی طرح غم بھی کھاتے رہتے ہیں۔ فقیر کا غم تقرب الہی کا درجہ ہے، غم میں دل موم ہو جاتا ہے اور دل میں خشیت اللہ پیدا ہو جاتی ہے۔ خشیت اللہ ہی تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، آپ کے نام کوئی چٹھی آ جائے جبکہ اس کی توقع نہ ہو۔ اس وقت وابستہ آدمی کہتا ہے کہ یعنی اے اللہ ہم حاضر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم راضی ہیں، ہر حال میں راضی ہیں، وہاں پر لبیک کہتے ہیں۔ اللہ نے اگر اس سے کہا کہ تیرا وقت آ گیا ہے تو فقیر نے کہا لبیک، اور اگر اللہ نے کہا تیرے ساتھی کے جانے کا وقت آ گیا ہے تو وہ پھر کہتا ہے لبیک۔ بس یہاں پر ایک مقام ہے، اور یہ مقام زبردستی کسی کو درویش بنانے کا ہے کہ جو شخص ولی نہیں بنتا اسے ولی بنا دو۔ بیچارہ ولی بننا چاہتا ہے لیکن بننے کا کوئی طریقہ نہیں آتا، سخاوت پوری نہیں کر سکتا، غریبی کا خیال ہے، جاگ سکتا نہیں ہے، عبادت میں پروگرام ادھورا رہ جاتا ہے، لیکن ولی بننے کی حسرت ہے تو اسے غم دے کے فوری ولی بنا دیا جاتا ہے۔ غم ولی بنانے والا ایمرجنسی کمیشن ہے۔ غم کے اندر جو سمٹ گیا اور اطاعت میں چلا گیا وہ فوری طور پر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس لیے غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بناتی ہے۔ غم میں پریشان نہ ہونا، غم میں گھبرانا نہیں، غم کو پہچانو، غم کو محسوس کرو۔ غم تقرب الہی ہے، غم اللہ کے قرب کا اعلیٰ مقام ہے۔ غم میں اگر درود شریف نکلے، غم میں اگر اللہ کی یاد آئے، سجدہ ہو اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا، اور جتنے بھی سرفراز ہوئے وہ غم کے پچھلی رات کے سجدے سے سرفراز ہوئے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ غم کو اپنی پچھلی راتوں میں لے جاؤ تو آپ ولی ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا اللہ کریم جب آنسو عطا فرمائے تو آنسوؤں کو انسانوں کے سامنے رائیگاں نہ کرنا، آنسوؤں کو دن کی روشنی سے بچانا اور انہیں رات کی تاریکی میں استعمال کرنا، اور یہ چراغ نصف شب کو جلانا، کیونکہ یہ چراغ آپ کے لیے ایک بہت ہی روشن مستقبل ہے۔ یہ وہ دیے ہیں جو تجھ کو تیرے مقام سے آشنا کرائیں گے۔ یہ ایسے قیمتی چراغ ہیں، اپنے آنسوؤں کو دن کی دنیا سے بچا کر نصف شب میں لے جاؤ، اور پھر آگے مقام ہی ختم ہے، بس مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کبھی تم تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اگر رونا نہ آئے تو رونی شکل ہی بنا لو، جس کو رونا مل چکا ہو اسے تو پھر دیر ہی نہیں لگتی۔ وہ ذات اتنی شفیق ہے کہ آپ کو روتا دیکھ نہیں سکتی، بس پھر عطا ہی عطا ہو جاتی ہے، قرب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ خزانہ ہے جو کہ ساری زندگی کی محنتوں کا نتیجہ بنتا ہے۔ اگر آپ کے باطن میں آگ بجھ چکی ہے تو بھی گھبرانا نہیں، کیونکہ آنسوؤں کے ذریعے اس بجھی ہوئی آگ سے سونے کی ڈلی نکل آئے گی۔ زندگی میں جو اچھے کام آپ کرتے رہے ہو یہ اس کے انعام کا وقت ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، نالے آہ سحر گاہی، اشک آہیں آہ رسا آہ نارساں، فریاد اور آنسو کے بغیر دعا نہیں ہے۔ اور وہ سحر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی آواز آتی ہے کوئی شخص ایسا جس کو ہم سرفراز کریں، ہے کوئی اس وقت جس کو ہم عطا کریں، ہے کوئی قرضے والا جس کو ہم قرضہ دور کریں، ہے کوئی سائل جس کا ہم سوال پورا کریں۔ وہ جو جاگ رہا ہوتا ہے اس وقت اپنے چراغا سمیت وہ جو بھی بات کرتا ہے بس پوری ہو جاتی ہے، تب آپ کے آنسو آپ کو سرفراز کرتے ہیں۔ یہ ایک خاص مقام
ہے۔ اللہ کریم کا دیا ہوا غم اللہ کریم کی امانت ہے۔ اللہ کریم کے غم کو انسانوں کی ہمدردی حاصل کرنے میں ضائع نہ کرنا، انسانوں سے ہمدردی نہ لینا، کیونکہ انسان ہمدردی نہیں دے سکتا۔ اللہ کا دیا ہوا غم صرف اللہ کے سامنے بیان ہونا چاہیے۔ جیسے معصوم بچہ ماں سے مار کھا کے ماں ماں ہی کہتا ہے، اس طرح جب اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی طرف سے غم ملتا ہے تو وہ اللہ ہی اللہ کہتا ہے۔ غم اللہ کی طرف سے ملا مگر اس کی زبان سے اللہ ہی نکلا۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو غم اللہ کے اور قریب کر دے، بد قسمت وہ ہے جس کو غم تو ملا مگر اللہ سے دور ہی رہا۔ اگر آپ اپنے غم کی قدر کرو گے تو آپ خوش قسمت ہوں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ اور غور والی بات یہ ہے کہ غم تو آتا ہے اور اس نے ضرور آنا ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ سچے ہو، درویشوں کے قائل ہو، اولیاء کرام کے قائل ہو، پیغمبروں کے ماننے والے ہو، تو آپ کی محبت کے تمام اسما زندگی کے اس پار ہیں۔ پیغمبر اس پار ہیں، ولی اس پار ہیں، آپ کے دادا نانا اس پار ہیں۔ گویا جتنے بھی بزرگوں کا نام آپ لیتے ہو وہ سارے یہ سفر طے کر چکے ہیں۔ وہ فقیر جھوٹا ہوتا ہے جو یاد کرتا ہے اس پار والے لوگوں کو اور چاہتا ہے کہ یہاں رہے، وہ فقیر نہیں ہے بلکہ جھوٹا آدمی ہوتا ہے۔ کہتا ہے داتا صاحب رحمت اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں آجا میرے پاس، تب وہ کہتا ہے آنا تو بڑی مشکل بات ہے، یہ جھوٹی یاد ہے۔ گویا کہ جس آدمی کی یاد کے تمام عنوانات اور اس کے ورد کے تمام عنوانات زندگی کے حد سے پار ہوں اور وہ پار جانا نہ چاہے تو وہ جھوٹا آدمی ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہو بڑی محبت سے تو وہ اس پار ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہو تو وہ اس پار ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اس پار ہیں، آپ کی رشتہ داریاں اس پار ہیں، محبت نامے اس پار ہیں، محبوب اس پار ہیں، والدین اس پار ہیں، دادا جان نانا جان اس پار ہیں، پیر فقیر ولی سارے کے سارے جلوے ہی اس پار ہیں، یعنی ہر شے اس پار ہے۔ تو پھر آپ یہاں کہاں رہنا چاہتے ہیں؟ پار جانے کے لیے یہاں سے جدائی ضروری ہے۔ زندگی فراق ہے اور موت کو وصال کہا گیا ہے۔ بزرگوں نے زندگی کو فراق نہیں کہا مگر کمال یہ کیا کہ موت کو وصال کہہ کے زندگی کو فراق ہی کہہ دیا، لیکن زندگی کو فراق نہیں کہا۔ جس نے موت کو وصال کہا اس نے بڑے کمال کی بات کی ہے۔ موت اگر وصال ہے تو اس وصال کا فراق کیا ہے؟ فراق تو زندگی کو ہونا چاہیے۔ زندگی فراق تو ہے مگر اس فراق میں بھی وصال ہوتا رہتا ہے، اس لیے کمال تو یہ ہے کہ موت مکمل وصال ہے اور زندگی میں کبھی کبھی وصال ہوتا ہی رہتا ہے، اس لیے زندگی کو فراق نہیں کہہ سکتے۔ تو زندگی داستان ہے الفراق کی، لیکن اس میں وصال ہوتا ہی رہتا ہے، لہٰذا زندگی میں گاہے گاہے وصال ہوتا ہے اور موت میں ہمہ وقت وصال ہوتا ہے، لہٰذا یہ دو لفظ وصال اور فراق بڑی احتیاط سے کہے گئے ہیں۔ وصال کا لفظ موت کے لیے اور فراق کا لفظ زندگی کے لیے، تاکہ سمجھ آ جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ کریم کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ ہمارا تو مسئلہ ہی آسان ہے، خوشی آئے اللہ کا نام لو، غم آئے اللہ کا نام لو، موت آ جائے اللہ کا نام لے کے سبحانکا اللہم شروع کر دو۔ کوئی بھی حالت ہو ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کروٹ ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کروٹ ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ حاصل ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کچھ چلا جائے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ کے ہیں، ہر حال میں ہمہ حال اللہ کا ہو جانا صرف غم کے دوران پرکھا جا سکتا ہے۔ غم والے لوگ کہتے ہیں بے کیف کبھی وادی غم ہو نہیں سکتی، غم والا انسان کبھی بے کیف ہو نہیں سکتا۔ غم کی حالت میں کیفیت رہ سکتی ہے، ہمیشہ رہے گی، اور یہ غم والا انسان دنیا کے اندر ایک مسافر کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ مسافر خانہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب آپ کو غم ملے۔ یہ سرائے فانی کب سمجھ آتی ہے؟ جب ساتھی نہ رہے۔ ساتھی کے بغیر ایسا لگتا ہے کہ وہی ماحول ہے، وہی حال ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح انسان کو حقیقت سمجھ آتی ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ اللہ کریم نے ہم سے جو مہربانیاں کی ہیں ہمیں ان مہربانیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق ملے، تاکہ ہم اللہ کے کاموں کی مصلحت سمجھنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ بہت ضروری ہے
یہ ہے علم اور علم کی داستان، غم زندگی کی علم ہے، زندگی کی الف لام میم غم ہے۔ تیرے قریب ہوئے جب سے اشک بار ہوئے، ہزار بار کہاں 100,000 بار ہوئے، ملا نہ غم ہم کو اگر سنگ آستاں کا نشاں، برنگ موج اٹھے راہ کا غبار ہوئے، ہوا تھا حسن ہی خود مائل کرم ہم پہ، وہ کنز کنز میں مخفی تھے آشکار ہوئے۔ انسان اللہ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اشک بار ہوتا ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ یہ فضل ضرور کرے، آمین یا رب العالمین۔